السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک عجوبے کے بارے میں، جس کا نام ہے اہرام مصر یعنی ایجپٹ پیرامڈ۔ یہ ایجپٹ پیرامڈ آج سے تقریباً 5 سے 6 ہزار سال پہلے اس کی تعمیر ہوئی، اور اس کی تعمیر چھوٹے فرعون خوفو کے دور میں ہوئی۔ اس وقت کے دور کے مطابق بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اور دوسرا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آیا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ کے حکم سے دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اس کے بعد چوتھے فرعون خوفو کے دور میں بہت ترقی ہوئی، اور اسی کے دور میں یہ پیرامڈز تعمیر ہوئے۔ دوستو، بلا شبہ یہ تعمیرات اس وقت کے کاریگروں اور فنکاری کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور ان ہر پیرامڈز میں پتھروں کی تعداد 2.3 ملین تک ہے، اور ہر پتھر کا وزن 3 سے 6 ٹن تک ہے، اور اس میں کچھ پتھر سائز کے بہت بڑے بھی ہیں جس کا وزن 30 ٹن تک ہے۔ ہر پیرامڈ کی لمبائی شروع میں 481 فٹ تک تھی، جو بعد میں کم ہوتے ہوئے 451 فٹ تک رہ گئی ہے۔ دوستو، ان پیرامڈز کے بارے میں بہت سارے نظریات ہیں۔ مصریوں کے مطابق ان کے آباء و اجداد نے ان بڑے بڑے پتھروں کو دریائے نیل میں سے کشتی کے ذریعے پار کرا کر اور پھر رسیوں کے ذریعے کھینچ کر ان پیرامڈز کی جگہ تک لایا تھا۔ لیکن ماہرین کے مطابق اگر یہ کام مزدوروں نے کیا ہے تو کان سے یہ بڑے بڑے پتھر توڑنے کے لیے تقریباً 1 لاکھ مزدور چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر یہ مزدوروں نے یہ کام کیا ہے تو اتنی ایکوریسی سے انہوں نے یہ پتھر جوڑے ہیں کہ اگر ان کے درمیان سے اگر ایک وزٹنگ کارڈ بھی ہم پاس کرائیں تو وہ بھی پاس نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یہ پیرامڈز مصر کے شہر غزہ کے صحرائی علاقے میں واقع ہے، اور اب تک چھوٹے بڑے 138 پیرامڈ دریافت ہو چکے ہیں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر استعمال ہونے والے اتنے بڑے سائز کے پتھر آخر صحرائی علاقے تک پہنچائے کیسے گئے، اور ان پیرامڈز کا بنانے کا مقصد کیا تھا، اور آخر ان کی کنسٹرکشن ہوئی کیسے، کیونکہ اس وقت کے دور میں آج کی طرح کی مشینری بھی موجود نہیں تھی اور لوگ اتنے ایڈوانس بھی نہیں تھے، پھر بھی اتنی ایکوریسی سے یہ پتھر رکھے گئے ہیں کہ اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں ہے۔ دوستو، ان پیرامڈز کے اندر چھوٹے بڑے چیمبرز بنائے گئے ہیں۔ بڑے چیمبرز کے اندر انسان داخل ہو سکتا ہے، لیکن چھوٹے چیمبرز کو روبوٹ کے ذریعے سرچ کیا گیا، اور ان چیمبرز کی ترتیب کچھ اس طرح رکھی گئی ہے کہ ایک سائٹ سے روشنی انٹر ہوتی ہے تو دوسرے سائٹ سے ایکسٹریکٹ ہوتی ہے، یعنی ایک اندازے کے مطابق یہ چیمبرز وینٹیلیٹر کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے۔ لیکن جو چھوٹے سائز کے چیمبر روبوٹ کے ذریعے سرچ کیے تو اس میں ایک دروازہ لاک پایا گیا۔ جب اس دروازے کو کسی طریقے سے توڑ کے کیمرے کو روبوٹ کے ذریعے اندر داخل کروایا تو کیمرے نے اپنا کام چھوڑ دیا، یعنی اس چیمبر میں کچھ ایسا تھا جو آج کے ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اس وقت کے لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ اگر وہ اپنے بادشاہ کی باڈی کو ممی بنا کر ایک تابوت میں بند کر کے سیو کر لیتے ہیں تو وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے اور اپنی بادشاہت دوبارہ سنبھالتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے چھوٹے فرعون خوفو کی جسم کو ممی بنا کر ایک تابوت میں بند کیا اور اسی اہرام مصر کے اندر سیو کر لیا، اس مقصد کے لیے کہ یہ دوبارہ زندہ ہوگا اور اپنی بادشاہت دوبارہ سنبھالے گا۔ وہ اس ممی کے ساتھ اس کی استعمال کی ساری چیزیں یعنی سونے جواہرات یہاں تک کہ اس کی کنیزوں کو بھی دفنا دیتے تھے تاکہ یہ جب دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کی استعمال کی ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہوں۔ دوستو، آج کل کے جدید دور میں اور جدید ٹیکنالوجی کے باوجود کوئی ایسا پیرامڈ کنسٹرکٹ نہ کر سکا، اس لیے اس کے بارے میں ایک نظریہ جادوئی طاقتوں کا بھی ہے۔ چونکہ فرعون کے دور میں جادوئی طاقت بہت تھی اور کچھ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی پیش کیے گئے تھے، ان جادوئی طاقتوں کی مدد سے ان بڑے بڑے پتھروں کو پیرامڈز کی جگہ تک لایا گیا اور اس پر ترتیب سے رکھا گیا۔ اسی طرح کا ایک نظریہ ایلین کے بارے میں بھی ہے۔ ہورس نامی دیوتا جو ان ایلین کا سردار تھا، اس کی سربراہی میں یہ پیرامڈ تعمیر کروائے گئے تھے، یعنی ان تعمیرات میں ان آسمانی مخلوق کا ہاتھ تھا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کی اس تعمیرات کا مقصد کیا تھا۔ آج بھی مصری لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ رات کے وقت ان پیرامڈ کے تینوں اطراف سے روشنی نکلتی ہے، یعنی آج بھی ایلین ان تعمیرات کو، ان پیرامڈز کو دیکھنے آتے ہیں۔
ان پیرامڈس کے بارے میں جو بھی نئی تحقیق ہوتی ہے ایک نیا نظریہ سامنے آتا ہے، لیکن کئی سالوں کی تحقیق کے باوجود بھی اس کی سچائی کو کوئی نہ جان سکا، یعنی اس بات کا آج تک پتہ نہ چل سکا کہ اس کی تعمیر کا مقصد کیا تھا اور اس کو کس طرح تعمیر کیا گیا۔ شاید آنے والے دور میں کچھ تحقیقوں سے اس کی سچائی کا اندازہ ہو جائے اور یہ معمہ حل ہو سکے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو میری پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔